تو فرمایا رمضان کی پچھلی راتوں میں اس کو تلاش کرو، جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات۔ اور زیادہ تر راج قول بھی یہی ہے کہ کثیر علماء نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اسی رات میں جو قرآن نازل ہوا، اسی رات میں جو برکتیں ہیں وہ سمیٹی جاتی ہے۔ نبی رحمت بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساباً، فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کے ساتھ اس رات کو قیام کیا، اللہ اس کے جتنے پچھلے گناہ ہوں گے سب کو معاف فرما دے گا۔ اس رات کی اتنی عظمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رفعتیں ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رات میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں عطا کی گئی ہے۔ یہ رات بہت ہی عظیم الشان رات ہے۔ سیدہ طیبہ صدیق باب کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، عرض کیا حضور اگر میں اس رات کو پالوں تو پھر میں کون سی دعا مانگوں، کون سا عمل کروں، کون سا وظیفہ کروں اگر یہ رات مجھے حاصل ہو جائے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تو اس رات کو پالے تو پھر یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ فرمایا اس رات اس وظیفے کی کثرت کرنا۔ اور فقہاء نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ کم از کم بندہ یار اس رات کم از کم اس جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بتایا ہے، اور زیادہ نہیں تو کم از کم ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کرے، تاکہ اس رات کی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر احادیث میں آیا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، فرمایا جس نے اس دعا کو لیلۃ القدر کی رات 3 مرتبہ پڑھ لیا، اس رات کی جتنی بھی برکتیں ہوں گی اللہ ساری برکتیں اسے عطا فرما دے گا۔ دیکھیں نا ہم گناہگار امتیوں پر اللہ کا کتنا کرم ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی رحمت ہے کہ عمل بالکل تھوڑے تھوڑے سے ہیں، لیکن ہر جگہ پر ہماری ہی بخشش ہے، ہر جگہ پر ہمیں ہی نوازا جا رہا ہے۔ پھر لیلۃ القدر رات، یہ صوفیاء نے لکھا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ تو فیصلہ ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ وہ انشاءاللہ رات کو بتائیں گے کیا معاملات ہیں کیا نہیں، لیکن کم از کم ایک امتی کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ایک رات کی عبادت کے بدلے اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اب پھر عقل مند تو وہی بندہ ہے جو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارے، نہ کہ چوکوں میں کھڑا ہو کر یا اللہ کی نافرمانیوں میں یا بازاروں میں جا کر۔ سارے دنیا کے معاملات، سارے کام ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن خدا کی عبادت میں جو اپنی راتوں کو صرف کرتے ہیں، جو اٹھ کر خدا کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ بھی فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے حضور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو مجھ سے ڈر جاتے ہیں، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم نے ایسے بندوں کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ پھر صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس رات نوافل کی بھی جو ہے وہ کثرت کرنی چاہیے، اس رات نوافل بھی ادا کرنے چاہیے۔ اور صوفیاء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کروں تو فرمایا 1000 رکعت نوافل ادا کرے۔ درمیانی جو تعداد ہے وہ 100 ہے۔ یار کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم 2 رکعت نوافل تو پڑھ ہی سکتا ہے نا، 2 رکعت تو نوافل پڑھ لے۔ پھر صوفیاء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت ہی اگر نوافل پڑھنے ہیں تو اس میں اور برکات کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا ہر رکعت کے اندر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے روایات میں آتا ہے اللہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کم از کم 2 رکعت نوافل کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تاکہ اللہ کی جو برکت، اس رات کی جو برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کو ہم اور زیادہ سمیٹ سکیں۔ اور صوفیاء نے لکھا ہے صرف اور صرف نفل ہی پڑھتے رہنا، صرف نفل، اچھی بات ہے بندہ نفل بھی پڑھے، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث مبارکہ جو پیچھے میں نے ذکر کی ہے،
جو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی جو حضور نے فرمایا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوافل بھی ٹھیک ہے، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، لیکن اس رات اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اس رات اللہ سے مانگنا چاہیے، کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ معین ہونا چاہیے۔ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کو کہا گیا ہے کہ عبادت بندہ جتنی مرضی کرے، لیکن اس میں ہونے والی کمی بیشیوں کو بندہ دعا کے ذریعے سے معاف فرماتا ہے، اللہ سے معافی بندہ دعا کے ذریعے کرتا ہے، دعا کو مغز کہا گیا ہے، تو دعا بندہ کرے۔ اس